الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پارہ سورہ النساء اور آیت نمبر 12۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً وَامْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ معزز خواتین و حضرات، سورہ نساء کی ان آیات مبارکہ میں اللہ احکم الحاکمین مرنے کے بعد میت کے ورثہ کو، بچے اور بچیوں کو کیا حصہ ملے گا، یہ بات پچھلے چند آیات مبارکہ سے چل رہی ہے، اور کس طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک نے خاندانی نظام کو بڑے مستحکم انداز کے اندر بچایا بھی، اور آپس کے اندر شکنجیوں سے بچانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک چیز کو خود سے طے کر دیا۔ والدین بعض اوقات اپنے بچوں کے ساتھ کسی خدمت کے باعث، ذہانت کے باعث، یا اس کی ظاہری دنیا داری کی چکا چوند کے باعث، یا بعض اوقات اس کی مفلوق الحالی کے باعث کچھ کمی بیشی کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں ایک عام قاعدہ اور ایک عام اصول جو ہے وہ وضع کر دیا کہ دیکھو تمہارے اپنے بچے ہیں اور ان کے بارے میں تمہارے اپنے مختلف رویے ہیں، اور کبھی تم کسی کو بلا وجہ زائد دینا چاہتے ہو اور کبھی کسی کو محروم رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ نے کہا کہ یہ معاملہ تم سے اور زیادہ بگڑ جائے گا۔ میں ہی چونکہ تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں بنانے والا اور اس کائنات کے اندر بسانے والا، میں تمہارے حصے مقرر کرتا ہوں، ان حصص کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کسی بھی حوالے سے۔ ہاں، ایک دو باتیں ضرور اس میں شامل ہیں کہ یہ تو آپ سارے جانتے ہیں کہ قرآن کریم بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ مرنے والے کو وصیت کرنی چاہیے،
اور اپنے مال کے حوالے سے بھی وصیت کر سکتا ہے، اور یہاں یہ بات کہی گئی کہ مال کے حوالے سے جو وصیت ہے۔ اب کچھ لوگ قرآن اور حدیث کو الگ الگ طور پر پیش کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم پورا پڑھ لیجئے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے مال کی کتنی وصیت کر سکتے ہیں۔ پورا مال دے سکتے ہیں، آدھا مال دے سکتے ہیں، پانچواں، دسواں، چھٹا، کون سا حصہ دے سکتے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم کی توضیح اور وضاحت کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اور ان کی حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے جب اپنی وصیت کے بارے میں، اپنی جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی آدھا مال تو بہت زیادہ ہے، اور صحابی کے پوچھنے پر، استفسار کرنے پر جب تیسرے کی بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ تیسرا دے سکتے ہو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اگر وارثوں سے علاوہ تیسرے حصے تک کی اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اب بعض اوقات ایک آدمی، اور یہاں بھی ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا چلوں بہت معذرت کے ساتھ اپنے دینی حلقوں سے، اب یہاں اللہ وحدہ لا شریک میراث کے حوالے سے وصیت کی بات کرتے ہیں۔ اب دنیا دار علماء نے یہ بات کر دی کہ چونکہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے تہائی مال کی وصیت کا حق دیا ہے، تو آپ اپنی وصیت کسی دینی ادارے کے نام پہ کروا دیجئے، کسی خیراتی ادارے کے نام پہ کروا دیجئے، اپنا یہ حصہ کسی NGO کو تفویض کر دیجئے، یا وصیت کر دیجئے کہ میرے مال میں سے اتنا بنتا ہے کہ کسی جگہ پہ ایک مسجد بنا دی جائے۔ ہیں تو سارے یہ نیکی کے کام، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن کسی وصیت پر کیوں مؤخر کیا، جبکہ یہاں تو میراث کی بات ہو رہی ہے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، والدین کے، میاں بیوی کے حقوق تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ یہاں جو وصیت کی بات ہے، جو میں اپنے طور پر دین کا ایک طالب علم ہو کر یہ سمجھا ہوں، یہاں وصیت سے مراد خیراتی کام بھی ہو سکتے ہیں، دینی کام بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، گنجائش نکلتی ہے، لیکن بنیادی طور پر اللہ وحدہ لا شریک یہاں جو وصیت کی بات کرتے ہیں، تو آپ کا کوئی دور کا چچا زاد بھائی ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے، آپ کا پوتا ہے، آپ کا کوئی نواسا ہے، یا آپ کا کوئی دور کا رشتہ دار ہے، تو آپ اس کے حوالے سے وصیت کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر رشتہ داروں کے حوالے سے وصیت ہوگی تو یہ زیادہ قابل قبول اور زیادہ اقرب الی الصواب، یعنی بات کے محل کے موقع کے مطابق مجھے زیادہ صحیح لگتی، واللہ عالم بالصواب، کہ یہاں جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، قریبی رشتہ داروں کو بہت کچھ مل رہا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے مرنے والے کو یہ حق دیا ہے کہ دور کا کوئی رشتہ دار، اس کے تمہارے اوپر احسانات ہوں گے، یا اس کی مفلوق الحالی کی بنا پر تم اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کا رویہ اپنانا چاہتے ہوگے، یا کسی کے ساتھ کوئی اور زیادہ نیکی تم کرنا چاہتے ہو، اس کی کسی خوبی کی بنا پر، اس کی کسی کمال کی بنا پر، اس کی تعلیم کے حوالے سے، یا اس کی قبیلداری کے حوالے سے، یا کسی اور وجہ کے حوالے سے تم اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہتے ہو، تو اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ چونکہ کچھ حقوق تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مقرر کر دیے، کہ اب بیٹی ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا اور اس کو معیار بنایا جائے گا، اور بیٹے کو اس سے دگنا ملے گا۔ اب یہ تو عصبہ ہو گئے نا، کہ بچے گا تو ملے گا، ماں ہے، باپ ہے، تمہاری بیوی ہے، اور ان لوگوں کو تو اصحاب الفروض کہا گیا، ان کو تو طے شدہ ایک ملنا ہے جو اس کے بعد باقی بچے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصحاب الفروض فائدے کے اندر رہتے، اور بعض اوقات جو ہے
باقی مال لینے والے جنہیں ہم عربی زبان کے اندر عصبہ کہتے ہیں وہ فائدے کے اندر رہتے ہیں. ایک آدمی اس کے 12 15 20 30 بچے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ اسلامی معاشرے کے اندر کوئی بہت عجیب بات نہیں ہے. اب والدین کو تو ایک طے شدہ حصہ ملنا ہے کہ باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. بیوی کی بات ابھی کریں گے انشاءاللہ، جو آیات مبارکہ میں نے آج تلاوت کی ہے، اور وہ خاص طور پر میاں اور بیوی کے جو اللہ کی طرف سے حقوق ہیں اور اس کی کیفیت کس طریقے سے ہوگی، اور میاں کو کیا ملے گا اور بیوی کو کیا ملے گا، اور کس حالت کے اندر یہ ملنے والی بات ہے. اللہ وحدہ لا شریک ان آیات مبارکہ کے اندر یہی بات بتا دیں. تو بعض اوقات ہم بات کر رہے تھے کہ اصحاب الفروض فائدے کے اندر رہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عصبہ فائدے کے اندر رہتے ہیں. کہ فرض کر لیجئے کہ کسی مرنے والے کا ایک بیٹا ہے اور ایک اس کا باپ ہے، تو باپ کو تو چھٹا حصہ مل گیا، ماں بھی اس کی فوت ہو چکی ہے، بیوی بھی اس کی نہیں ہے مرنے والے کی، اور اس کی کوئی بیٹی بھی نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے کہ چھٹے حصے کے بعد جو بھی باقی بچے گا اس کو مل جائے گا. اور فرض کر لیں کہ اس کے 30 40 بچے ہیں، اب ماں کو بھی چھٹا حصہ مل گیا، باپ کو بھی چھٹا حصہ مل گیا، اور بیوی تھی 8واں حصہ اسے بھی مل گیا. اب جو باقی بچا ہے وہ ان 30 40 کے اندر تقسیم کر دیجئے، تو بعض اوقات باپ سے کہیں کم، ماں سے بہت کم بچے کو حصہ ملتا ہے. تو اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے سب کے حصص مقرر کر دی، ایک طے شدہ بات کر دی. اور دو ایک باتیں اس وراثت کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنی باپ کی جائیداد میں سے حصہ مل جائے، اور باپ ہے کہ بیماری اس کی اتنی لمبی ہو گئی کہ بیٹا بوڑھا ہو گیا اور باپ اور بوڑھا ہو گیا لیکن ہے زندہ. اب بچے کے دل کے اندر بے چینی اور بے قراری ہے کہ ابا مرے گا تو مجھے جائیداد ملے گی، وراثت کے اندر مجھے حصہ ملے گا. اب وہ داؤ پیچ ایسا کھیلتا ہے کہ اپنے باپ کے قتل کا سبب بن جاتا ہے تاکہ وہ مرے اور وراثت مجھے ملے اور باقیوں کے اندر تقسیم کر دی جائے. اب اسلام نے یہاں ایک قاعدہ اور کلیہ یہ بتا دیا کہ اگر وارث بننے والا اپنے وارث کی زندگی کا، جس کا وارث بن رہا ہے اس کی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے، تو ابدی طور پر، لازمی طور پر، ہمیشہ کے لیے یہ بچہ جو ہے اس کی جائیداد سے محروم ہو جائے، کیونکہ اس نے اپنے حصے کے حصول کے اندر، اپنے حق کو لینے کے اندر جلدی اختیار کی، اس لیے اسلام نے اس کو محروم کر دیا. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے دین اسلام سے نکل جاتا ہے، اب کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، یا اللہ نہ کرے کہ اس کا باپ بھی ایسا ہو گیا اور وہ مسلمان ہے، تو اب دین کے اختلاف کے ساتھ وہ اس کا وارث نہیں بنے گا. یہ بات ذہن کے اندر رکھیے. اور ایک بات ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، لیکن احادیث مبارکہ سے تھوڑا سا اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے باپ اپنے کسی بچے یا اولاد یا اصحاب الفروض جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے حصص اور ان کے حقوق مقرر کیے ہیں اس کے بارے میں وصیت کرتا ہے، تو سارے وارث بیٹھ جائیں گے اور اس کی وصیت پر غور و خوض کریں گے. اگر سارے وارث اس کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو یہ وصیت وارث کے حق کے اندر بھی قابل قبول کی جائے گی، کیونکہ وصیت کرنے والا مر گیا اور اس نے ایک بات کہہ دی. اگر باقیوں نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا اور قبول کر لیا تو تب اس کی وصیت پر عمل ہو جائے گا، لیکن اگر باقی انکار کرتے ہیں تو وصیت اس کی قابل عمل نہیں ہوگی. اور یہ جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے اللہ وحدہ لا شریک نے بتا دیا کہ 3 باتیں جو بنیادی طور پر، سب سے پہلی بات اس کے کفن دفن کا اہتمام کرنا جو جائز ہے. آپ دیکھیے کہ اگر یورپ، کینیڈا یا کسی اور ملک کے اندر اگر کوئی مر جاتا ہے تو اسے دفنانا میرا خیال ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا وہاں لوگ بتاتے ہیں. ہزاروں روپے اس پر خرچ آتے ہیں، یا کچھ ادارے آج کل بن گئے ہیں کہ جو اس کی کفن دفن اور تجہیز و تفہیم کا کام کرتے ہیں، لیکن کسی جگہ پہ جائیداد اور جگہ خریدی بھی جاتی ہے قبر کے لیے. تو اگر وہاں کافی پیسے لگ گئے تو ظاہر ہے کہ اس کی جائیداد میں سے یہ پیسے خرچ کیے جائیں گے. اگر ہمارا ملک پاکستان ہے تو مرنے والے پر 8-10 ہزار روپے تو عمومی طور پر خرچ آ ہی جاتے ہیں کہ اس کو دفنانا ہے اور اس کے لیے قبر کی کھدوائی کرو